اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ ہمارے کچھ حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا یا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، معاذ اللہ اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ذہنی فطور ہے ان کا، یہ ذہنی ان کی اپنی ایک بات ہے، یہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ تو آپ کے ایک بہت ہی مرید خاص پیار کرنے والی شخصیت جن کا نام حضرت جناب بودلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور آپ ایک رستے ایک چوراہے پر بیٹھ کے وہاں پہ اپنے مرشد کا انتظار کرتے رہتے کہ میرے جناب شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی رستے سے سیون شریف جو ہے وہ تشریف لائیں گے، یعنی سندھ کے اندر۔ تو جس جگہ پہ وہ بیٹھتے تھے نا، اس جگہ کے بالکل ہی سامنے ایک محل تھا بادشاہ کا۔ تو بادشاہ کے محل تھا وہاں پر، اور اس کی جو کھڑکی تھی نا، وہاں پہ اس کی لڑکی رہتی تھی، اس کی بیٹی رہتی تھی بادشاہ کی۔ تو لوگوں نے اس کو ورغلانے کے لیے بادشاہ سے جا کر کہا کہ بادشاہ، وہ جو فقیر سامنے رستے پہ بیٹھتا ہے نا، وہ اپنے مرشد کے انتظار میں نہیں بیٹھتا، وہ تو بس لوگوں کو ایسے جھوٹ بولتا ہے، یہ بات کہہ کے معاذ اللہ، وہ تو تیری بیٹی کے لیے بیٹھتا ہے، وہ دیکھو سامنے تیری بیٹی کا کمرہ ہے، وہاں کی کھڑکی سامنے آتی ہے، تو اس کے لیے وہ بیٹھا ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ آیا، اور اس وقت کے بادشاہ نے پھر جناب کو دعوت پیش کی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص جناب بودلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے۔ جب دعوت قبول فرما کے آپ تشریف لے کر گئے نا اس کے محل کے اندر، تو اس نے کافی سارے قصاب حضرات بلا رکھے تھے، یعنی قصائی، تو ان کے حوالے کر دیا آپ کو۔ تو جب ان کے حوالے کیا تو انہوں نے آپ کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد لوگوں نے معاذ اللہ ان کو دیگوں میں پکایا، ان کا گوشت کھایا تک گیا، لوگوں نے کھا لیا۔ روایت کے الفاظ آتے ہیں جب حضرت سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سیون تشریف لائے، یعنی سندھ کے اندر، تو آپ نے آ کر پوچھا کہ میرا مرید کہاں ہے، وہ مجھ سے پہلے یہاں پر آیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے بتا بھی دیا کہ ایسا معاملہ ہوا تھا، وہ بادشاہ کی بیٹی پہ معاذ اللہ عاشق ہو گئے تھے، تو بادشاہ نے ذبح کر کے جناب ان کا سالن بنا کے عوام کو کھلا دیا ہے۔ آپ نے بلند آواز سے آواز لگا کے فرمایا بودلہ کہاں ہے تو، آ تجھے میں بلا رہا ہوں۔ تو روایت کے الفاظ آتے ہیں کہ اسی وقت جس بندے نے ان کا گوشت کھا لیا تھا، وہ بندے کے پیٹ میں سے وہ گوشت کے ٹکڑے اس دماغ کی اس جگہ سے جناب نکل کے باہر آ رہے ہیں۔ اور راوی لکھنے والا یہ روایت لکھ کے نیچے نوٹ کے اندر یہ الفاظ لکھتا ہے کہ ابھی تک سندھ کے اندر کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جن کے یہاں پہ سر کے درمیان میں سے دماغ کے اوپر جو ہے وہ سفید جگہ ہے، یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے جنہوں نے حضرت جناب بودلہ کا گوشت کھایا تھا۔ اب پورا جسم دوبارہ جڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہڈیاں ملتی ہیں، گوشت ملتا ہے۔ اچھا اب تصور کریں کہ ایک بندے کو ذبح کر دیا جائے، پھر پکا لیا جائے اور کھا لیا جائے جناب، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے پیٹوں سے باہر آئے، پھر جڑے اور پھر ایک انسان پورا بن جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو بنتا ہے اور بہت جاندار سوال ہے۔ تو اس کا جواب قرآن پاک سے میں عرض کرتا جاؤں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار عرض کی، یا رب العالمین مجھے یقین ہے کہ تو موت کے بعد زندگی کیسے عطا فرماتا ہے، لیکن اس کو میں بظاہر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مزید ایمان میں اضافہ ہو جائے اور محبت میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چند آپ جو ہے وہ پرندے لیں اور مختلف قسم کے لیں، ان کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنائیں اور بنا کے اس قیمے کو گوشت کو مکس کر دیں، اور مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ مختلف جگہ پہ رکھ دیں۔ اب جب رکھ دیا گیا تو فرمایا اس کو ایسے کرو، آواز دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو آواز دی تو پھر ہوا کیا؟ اب تصور یہاں پہ بھی کریں کہ گوشت مکس ہے، ٹھیک ہے نا، جانوروں کا تمام گوشت جو ہے وہ قیمہ بنا کے مکس کر دیا گیا ہے اور مختلف جگہ پہ رکھا گیا۔ اب ایک ایک ٹکڑا جناب ہر ایک پہاڑ سے اٹھتا ہے اور ملتا ہے، اور مل کر پورا ایک جانور بن کر جناب حضرت سیدنا ابراہیم کی پاک بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ واقعہ قرآن اور شریعت کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو حضرت سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو رب نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ نہیں؟ تو اس لیے لہٰذا اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی پر خاص، کہ آقا علیہ السلام کی آل میں سے ہے، اولاد میں سے ہے، تو اس لیے یہ بات لازمی میں نے سمجھی تو میں نے عرض کر دی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ ہم حضرات جتنے مرضی نون لیگ کے نعرے لگاتے رہیں جناب،
پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتے رہیں جناب، یا پھر اس کے بعد جتنے جناب پی ٹی آئی کے نعرے لگاتے رہیں، یاد رکھیے گا نہ پی ٹی آئی والا کوئی ساتھ جائے گا، نہ جناب نون لیگی کوئی ساتھ جائے گا۔